دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے اور پہلے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج کا وہ عظیم و شان دن آ گیا ہے کہ اگر آج آپ لوگ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ آج سورۃ الفاتحہ یعنی وہ سورت پڑھنی ہے جو قرآن کا آغاز ہے، اور ساتھ میں یا اللہ یا محمد۔ اللہ والو یہ وہ عظیم و شان ذکر ہے، یہ وہ خاص ذکر ہے۔ دیکھیں ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں، یا اللہ یعنی کہ اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں، اور اللہ پاک جو پوری اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی چلا رہا ہے۔ اس لیے آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، وہ تمہیں ملنا ہے، وہ تمہیں مل کے رہیں گے۔ تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی آپ نے 5 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن یہ خاص عمل سورۃ الفاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین اس سورت کا آپ نے عمل پڑھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے یا اللہ یا محمد اس کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں وہ عظیم و شان راز آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ پاک سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے نا، میرا اللہ پاک تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ رب جب اپنے بندے کو دینے پر آتا ہے، نوازنے پر آتا ہے، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ رب کا ہم سب پہ اپنا بہت بڑا کرم ہے۔ تو آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن اس عمل کو پڑھ لو۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے سورۃ الفاتحہ اور یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ موقع بار بار نہیں آتا، 1 سال انتظار کرنا پڑ جائے گا اگر آج کے اس مبارک اور بابرکت دن کو آپ نے غفلت میں گزار لیا۔ اس لیے آج یہ عمل سورہ فاتحہ کا اور یا اللہ یا محمد کا پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں سورہ فاتحہ یہ وہ عظیم و شان سورت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور چیخ مار کے رویا کہ میں تباہ ہو گیا، میری محنت برباد ہو گئی، کیونکہ شیطان ایک بندے پہ 50 سال 100 سال محنت کرتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں نہ جائے اور وہ گناہ کرے اور وہ جہنم میں جائے، لیکن وہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ پورا قرآن نازل ہو گیا، وہ رویا نہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں وہ رو گیا، کیونکہ یہ وہ عظیم و شان سورت ہے جس میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جبھی اللہ رب العالمین نے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض قرار دیا ہے۔ نبی پاک نے کہا میری امت کے لیے فرض ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گی، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے ہماری آسانیوں کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سورت کا تحفہ دیا اور ہمارے لیے اس کو پڑھنا فرض قرار دے دیا۔ اور آج یہ عظیم و شان سورت ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن جو طریقہ آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے پڑھ لینا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔
जो अमल मैं आपको बताऊंगा वो आज माह शाबान की 5 तारीख को हर सूरत आप लोगों ने पढ़ना है। 1 मिनट निकाल लो यार, अपनी मसरूफियत वाली जिंदगी से 1 मिनट निकाल लो और इस अमल को पढ़ लो। इतना खास वजीफा है, अगर मेरा बस चले ना, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाऊं और बोलूं कि मेरे भाइयों इस वजीफे को पढ़ लो, तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो ना, 12-12 घंटे 8-8 घंटे दिहाड़ियां मारते हो, इस वजीफे को पढ़ लो। 1 मिनट की दिहाड़ी जरा रब के लिए भी कर लो और फिर देखो तुम्हारी वो 12 घंटे की दिहाड़ी और ये 1 मिनट जो रब की दिहाड़ी करोगे तुम्हें कितना फायदा होगा। और इस अमल की सबसे खास बात यह है, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल इस वजीफे को पढ़ लो और पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। माह शाबान की 5 तारीख की कदर करनी है, हरगिज भी गफलत नहीं करनी। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि वजीफ़ा बहुत ख़ास है, शाबान की 5 तारीख बहुत ख़ास है। ध्यान से समझिएगा अमल किस तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शाबान की 5 तारीख और पहले इतवार का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि माह शाबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शाबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं,
لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ ہے، پہلے اتوار کا دن ہے، لہٰذا آج ان غفلت میں نہیں پڑنا۔ یہ بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، بڑی خاص گھڑیاں ہیں، جو مانگنا ہے مانگو۔ ایک چھوٹا سا صدقہ کر لو گے نا تو اس وظیفے کی یقین کرو اور زیادہ برکتیں بڑھ جائیں گی، اور زیادہ ثواب اور زیادہ قبولیت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ ایک مٹھی چاول کو لو، ایک مٹھی چاول لو، بے شک ٹوٹا چاول ہو لیکن کچرا نہیں ہو، صاف ستھرے چاول کے دانے لو، کٹوری میں رکھو اور اپنے سامنے رکھ کے اس وظیفے کو پڑھ لو۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں،
آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 1 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ
3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بہت اچھے انداز میں کیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اگر دعا اچھے انداز میں نہیں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ ہے اور یہ پہلا اتوار ہے۔ اللہ والوں، یہ پہلا اتوار ہے، یہ وہ اتوار آ گیا ہے جو آپ کو رزق اور دولت دینے کے لیے آیا ہے۔ تو لہٰذا ذرا اس اللہ پاک کی حکمت کو سمجھو کہ 5 تاریخ پہلے اتوار کو آئی ہے، کتنا عظیم دن ہوگا۔ اور یہ دن جب عام نہیں رہتا، جب 5 تاریخ پہلے اتوار کو آ جائے تو یہ قبولیت والا دن بن جاتا ہے۔ اس لیے دعا اچھے انداز میں مانگنا، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگنا، بہترین انداز میں دعا کرو، اور جو چینی یا چاول اپنے پاس رکھا ہے اس پہ دم کرو، پھونک مارو، اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ لوگ کبوتروں کو یا چڑیا کو ڈال دو۔ یقین کرو یہ عظیم و شان صدقہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اور اللہ والوں، اگر پانی کا گلاس رکھو گے، اس پہ دم کرو گے اور پی جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پہ کینسر سیلز ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جراثیم کینسر کے آ گئے جسم میں اور وہ جراثیم پل رہے ہیں، تو یہ عمل کے کرنے کی برکت سے وہ سارے جراثیم مر جائیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر ہر چیز کی شفا ہے۔ اور جو عمل دینے جا رہا ہوں یہ سب سے خاص عمل ہے آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ کا، اس لیے اس وظیفے کو خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور جو طریقہ کار بتائے اس طرح سے ہی پڑھیے گا، کم زیادہ مت کیجیے گا، جو ترتیب بتائی ہے اس کو اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ اچھے وظیفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ والوں، ہمیں بہت سارا پیار لائک کرنے کی صورت میں ضرور دیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ رب العالمین آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ آپ کے لیے کامیابیوں والی بنا دے۔ جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ پاک اس کو پورا کر دے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔